السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے اعتراض کا علمی تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جو ایتھیسٹ، ایکس مسلم اور لبرلز بہت تکرار سے پوچھتے ہیں۔ نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ آخر کیا ضرورت تھی؟ یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ ان ایتھیسٹ یا ماڈرن لبرلز کا بنایا ہوا بھی نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا اعتراض ہے۔ جب اسلام ایک گلوبل پاور کے طور پر ابھرا تو سب سے پہلے 8ویں سے 12ویں صدی کے ابتدائی عیسائی مناظرین کرسچن پلامسسٹ نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس اعتراض کو گھڑا۔ پھر یہ اعتراض 12ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی تک صلیبی جنگوں میں استعمال ہوا اور اس جیسے اعتراضات کو اور تقویت ری انفورسمنٹ دی گئی تاکہ ان جنگوں کو ایک ریلیجس جسٹیفیکیشن دیا جا سکے۔ اور پھر 18ویں صدی سے 20ویں صدی تک مستشرقین اورینٹلسٹس کا دور آتا ہے۔ انہوں نے اسے علمی لباس پہنا کر دوبارہ مشہور کیا، سائنٹیفک اور ہسٹوریکل پریٹیکسٹ لے کر پرانے تعصبات کو پھر سے ہوا دی۔ ان میں سر فہرست سر ولیم مور، ڈی ایس مارگولیوت اور میکیاویلین ہیں، جنہوں نے اسلامی تاریخ کو پوری طرح مسخ کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم اس اعتراض اور اس ہسٹوریوگرافی آف کریٹیسزم کو پولیٹیکل، سوشل اور ریشنل ہر پیمانے پر ناپیں گے۔ نبی نے جتنے بھی نکاح کیے ان سب کے 3 بنیادی مقصد تھے۔ نمبر 1 سماجی، یعنی کچھ نکاح آپ نے بیواؤں، بے سہارا اور مسکینوں کو سایہ فراہم کرنے کے لیے، اس پر کسی ایتھیسٹ یا کسی اورینٹلسٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کچھ نکاح آپ نے سیاسی طور پر کیے، اس پر بہت سو کو اعتراض ہے۔ اچھا، یہاں ان مغربی مصنفین کی جانبداری دیکھیے۔ پیغمبر اسلام نے ان نکاحوں کے ذریعے جو غیر معمولی سیاسی بصیرت، پولیٹیکل فورسائٹ دکھائی، لاکھوں جانوں کو قتل و غارت ہونے سے بچایا، بہت سے قبائل غارت ہونے سے بچائے اور بغیر کسی خون ریزی کے اسلام کو ایک وسیع مملکت، ایمپائر کے طور پر بنا دیا۔ اس کو سب نظر انداز کر جاتے ہیں۔ ان کو خواتین گوارا ہیں جنہوں نے اپنی مملکت کے لیے کروڑوں لوگوں کو قربان کیا۔ آج اس ویڈیو میں ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ اور تیسری وجہ، اسلام قیامت تک کے لیے ایک آخری اور ایک عالمگیر ریلیجن ہے، لہٰذا اس کے ہر پہلو اور ہر نقطے کو بیان کرنے کے لیے آپ نے کچھ نکاح کیے۔ دیکھیے، آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا اور آپ کی زندگی میں سارے انسانوں کے لیے مکمل رہنمائی، گائیڈنس موجود ہے۔ اب باہر کی زندگی تو آپ کے لوگوں کے سامنے تھی، لیکن اگر لوگوں کو اندر کی گھریلو زندگی، ڈومیسٹک لائف، بیویوں کے ساتھ آپ کا رشتہ، رات کی عبادتیں، یہ عام لوگوں سے چھپی ہوئی تھی تو کیسے آپ نبی ہوتے؟ پھر تو نبوت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ اور جو آج یہ اعتراض کر رہے ہیں وہ خود کل یہ اعتراض کرتے کہ بھئی نبی کی گھریلو زندگی تو ہمیں پتہ ہی نہیں، تو کیسے وہ آئیڈیل ہو گئے؟ تو آئیے اس اعتراض کا ان تینوں پہلوؤں سے ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ہم نبی کی میریٹل لائف یعنی ازدواجی زندگی کو 3 پیریڈز میں بانٹ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے 25 سال کی عمر تک کا حصہ، اور دوسرا حصہ 25 سال سے 50 سال تک، اور تیسرا حصہ 50 سال کی عمر سے لے کر 63 سال یعنی آپ کی وفات تک۔ اب ایک ایک کو دیکھتے ہیں۔ 25 سال تک آپ بالکل کنوارے رہے۔ دوسرا مرحلہ جو کہ 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک آپ کی بھری جوانی کا دور ہے، اس میں آپ نے صرف ایک بیوہ خاتون حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی سے 15 سال بڑی تھی، اور آپ سے پہلے وہ ابو حالہ ہندہ کے نکاح میں اور پھر ان کے بعد عتیق ابن عابد مخزوم کے نکاح میں تھی۔ اس کی موت کے بعد وہ نبی کے نکاح میں آئی۔ تو کیا بھری جوانی میں 25 سال سے 50 تک 15 سال بڑی بیوہ کے ساتھ رہنا، اس کو نفسانی خواہشات کہا جائے گا؟ کیا یہ عقل گوارا کرتی ہے؟ یہ تعدد ازدواج یعنی ملٹیپل میریج کی شروعات ہوتی ہے 50 سال کی عمر کے بعد، جب نہ جوانی باقی تھی نہ ایسے جذبات جن کے بارے میں یہ اعتراض گھڑتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ نے جو سب سے پہلے نکاح کیا وہ کسی نوجوان خاتون سے نہیں، بلکہ ایک معمر بیوہ مہاجر عورت حضرت سودہ بنت زمع رضی اللہ عنہا تھی۔ ان کے شوہر کا حبشہ میں انتقال ہو گیا تھا اور یہ مکہ آ کر بالکل بے سہارا ہو چکی تھی۔ دوسری بات، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم گھر میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اب ان کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کو ایک سہارا دینے کے لیے آپ نے یہ نکاح کیا۔ حضرت ام سلمہ، جن کے شوہر ابو سلمہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، ام سلمہ نہ صرف بیوہ ہوئی بلکہ ان کے ساتھ کئی یتیم بچے بھی تھے اور وہ انتہائی کٹھن حالات سے دوچار تھی، تو آپ نے یتیموں کی کفالت کرنے کے لیے یہ نکاح کیا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ، ان کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جہش جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، آپ نے ان سے نکاح کر کے صحابہ کو بیووں اور مسکینوں کا سہارا بننے کی عملی ترغیب دی۔ یہ تینوں نکاح
خواہش کے لیے نہیں بلکہ سماجی نظام سوشل سسٹم کو سہارا دینے کے لیے تھے۔ کچھ نکاح اپنے پولیٹیکل اور ٹرائبل اسٹریٹجی کے تحت کیے۔ اصل میں 7ویں صدی کا عرب قبائلی معاشرہ ٹرائبل سوسائٹی قبائلی وفاداریوں پر ہی قائم تھی۔ آپ کسی قبیلے کے ساتھ رشتہ جوڑ لیں، مساہرت کر لیں، مساہرت کہتے ہیں یعنی آپ اس قبیلے میں یا تو اپنی بیٹی دے دیں یا ان کی بیٹی لے لیں، تو دشمن قبیلہ فوراً اتحادی میں بدل جاتا تھا۔ تو نبی نے بحیثیت سربراہ ریاست مدینہ اسلام کے پیغام کو پھیلانے، مخالف قبائل کی مخالفت اور دشمنی کو کم کرنے کے لیے جس اسٹریٹجی کے ساتھ نکاح کیے وہ آج بھی پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر اسٹروک کہلاتی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بنو امیہ کو نیوٹرلائز کرنے کا اقدام۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اسی ابو سفیان کی بیٹی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ ایک بھرپور پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی۔ ان کا شوہر حبشہ میں مرتد ہو کر مر گیا، آپ نے حبشہ میں ان سے نکاح کیا۔ اس نکاح کے ذریعے آپ نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو سائیکالوجیکلی اور پولیٹیکلی طور پر غیر جانبدار نیوٹرل کر دیا، اور بعد میں یہی نکاح فتح مکہ کی سیاسی زمین ہموار کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن ثابت ہوا۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ اچھا یہ بنی مصطلق کے قبیلے سے تھی۔ آپ نے اس نکاح کے ذریعے ایک مفتوح قبیلے کو جو عزت دی، اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مصطلق میں داماد بن گئے تو سب نے فوری طور پر ان کے سینکڑوں قیدی آزاد کر دیے، اور اس نکاح کا سیاسی فائدہ یہ ہوا کہ اسلامی مملکت کی باؤنڈریز سینکڑوں میل تک پھیل گئی۔ حضرت صفیہ بنت ہوئی بنو نذیر کے یہودی سردار کی بیٹی، آپ نے آزاد کر کے نکاح کیا، اور اس کا سیاسی فائدہ یہ ہوا کہ یہودیوں کے ساتھ دشمنی بہت حد تک کم ہو گئی۔ حضرت میمونہ بنت حارث آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی سالی، اس کا سیاسی فائدہ یہ ہوا کہ مکہ کے سب سے بااثر اور جنگجو قبیلہ بنو مخزوم کے ساتھ آپ کی رشتہ داری قائم ہو گئی۔ اس طرح یہ دشمنی مصالحت میں بدل گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کو ایک زبردست کمانڈر حضرت خالد بن الولید مل گئے۔ اسی پس منظر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ ان کے شوہر شہید ہو گئے تھے، آپ نے ان سے نکاح کر کے نہ صرف ان کو سہارا دیا بلکہ حضرت عمر کو خود سے ایک خونی طور پر بھی منسلک کر دیا، یعنی حضرت عمر کا جو آپ کے ساتھ اتحاد تھا، جو آپ کے ساتھی تھے، اس کو خون سے جوڑ دیا۔ اچھا جن نکاحوں کا میں نے تذکرہ کیا ان میں کچھ نکاح تو وہ تھے جو آپ نے بے سہارا بیواؤں کو سہارا فراہم کرنے کے لیے کیے، اور کچھ سیاسی مسائل یعنی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے کیے، اور کچھ نکاح آپ نے یہ شریعت کو مکمل طور پر ہم تک پہنچانے کے لیے کی، جیسے زینب بنت جہش۔ یہ نکاح 2 بڑی سماجی اصلاحات سوشل ریفارمز کے لیے ضروری تھا، غلام اور آزاد کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا، اور دوسری چیز منہ بولے بیٹے کی رسم تبنیت کا خاتمہ کرنا، یعنی ایک آدمی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیتا تھا تو وہ اس کو ایک حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تھا، بلکہ اس نکاح کے بارے میں باقاعدہ قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ بھائی جب نبی پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے اور قیامت تک وہ نبی رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ شریعت کا ایک ایک نقطہ ہم تک پہنچنا ضروری تھا، اسی لیے یہ نکاح علمی اور تعلیمی حکمت کی بنیاد پر تھا۔ اگر یہ نکاح نہ ہوتا تو شاید عورتوں سے متعلق مخصوص مسائل، رات کی عبادتیں، گھریلو زندگی، معاملات، احادیث، فرائض کا علم ہم تک پہنچ ہی نہ پاتا۔ محققین کے مطابق احکام شرعیہ کا کم از کم 1/4 25% حصہ آپ کی واسطے سے پہنچا۔ 2210 احادیث آپ نے روایت کی۔ فقہ، تفسیر، طب، تاریخ میں بڑے بڑے صحابہ ان سے رائے لیتے تھے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نبی نے شادیاں کی ہیں لیکن عیش پرستی کے لیے نہیں۔ اگر اس کے لیے کرتے تو 25 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر تک ایک بیوہ کے ساتھ نہ رہتے، بلکہ ان کا مقصد تھا سوشل ریہیبلیٹیشن، یتیموں کی کفالت، گارڈینشپ، بیواؤں کو پروٹیکشن دینا، اسٹیٹ الائنس، پولیٹیکل سیٹلمنٹ، اور دشمن قبائل کو اتحادی بنانا، شریعت کی تکمیل، اور یہ سب 50 سال کی عمر کے بعد ہوا، جب انسان میں نسل پرستی کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔